السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، کچھ عبادات کا تعلق مال کے ساتھ ہے، کچھ عبادات کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مالی مشقت بھی ہے اور بدنی مشقت بھی ہے۔ ایک ایسی عبادت جس میں اللہ جل جلالہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بندہ اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، نوکری، بیوی، بچے، بہن، بھائی، دوست، احباب سب کو چھوڑتا ہے اور اللہ جل شانہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ اب سوچئے پرانے وقتوں میں، جب کہ ایسی سہولیات بھی نہ تھیں کہ 5-6 گھنٹے میں ہوائی جہاز کے ذریعے سعودی عرب پہنچ جانا، راستوں میں بھی ایسا امن بھی نہ تھا، رازنی قذاقی عام تھی، بحری سفر وہ بھی ہلاکتوں سے، یعنی ہلاکت خیز قسم کے سفر تھے، اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ پیدل سواریوں پہ مشقتیں اٹھاتے ہوئے اللہ جل شانہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتے تھے۔ بہت سے راستے کی مشقتوں کو برداشت نہ کر پاتے، راستے میں ہی اگلے جہاں سدھار جاتے، اور کچھ دوران حج اور کچھ واپسی پہ بہت کم ایسے ہوتے جو واپس اپنے گھروں تک لوٹتے۔ لیکن اس وقت جو بندہ بھی سفر کے پر جاتا، واپسی پہ اس پہ ایک رنگ چڑھا ہوا ہوتا تھا۔ کون سا رنگ؟ اللہ کا رنگ۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ بہترین رنگ کون سا ہے؟ بہترین رنگ اللہ کا ہے۔ جس کے اوپر لا الہ کا رنگ چڑھ جائے، جو اللہ کو اپنا سب کچھ مان جائے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا جس کو یقین آ جائے، جس کو اللہ جل شانہ کی رحمت، مغفرت، اس کی کریمی کا یقین آ جائے، ایک ایسا انقلاب اس کی زندگیوں میں برپا ہو جاتا تھا۔ جب گھر سے نکلتا تھا تو اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے سپرد کر دیتا تھا۔ راستے میں مناسک کا سیکھنا، سکھانا، یہ سارا معاملہ کرتے کرتے جب وہ مکہ معظمہ پہنچتا تو اس کے اوپر سے گناہوں کا زنگ اتر چکا ہوتا تھا، اور وہاں پہ جا کے اس کے اوپر اللہ کا رنگ یعنی صبغۃ اللہ والا رنگ چڑھ جاتا تھا۔ اور پھر جب وہ مدینہ منورہ جاتا تھا تو اس کو مزید 4 چاند لگ جاتے، اور جب وہ واپس آتا تو معاشرے میں مزید نورانیت کا وہ باعث بنتا۔ اب جب کہ سہولیات حج کے اندر دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، عزیزو، حج کے اندر سے نورانیت زائل ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ایک سفر جو زندگیوں میں باعث انقلاب ہوا کرتا تھا، اب ایسے کہیں کہیں خوش قسمت حاجی نظر آتے ہیں جن کے اوپر وہ والا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ کی منشا ہے۔ خود سوچئے اللہ جل شانہ کو کیا پڑی ہے ہمیں یہاں سے لے کے جانے کی، وہاں منی، عرفات، مزدلفہ جہاں پہ آبادیاں نہیں، وہاں پہ گھمانے کی، عقل سے ماوراء قسم کی عبادات کرانے کی۔ دوستو، اللہ جل شانہ نے
سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم علیہ السلام تک ہر نبی کو اس راستے پہ چلایا، ہر عاشق صادق کو اللہ اسی راستے پہ چل کے ملا۔ جو بھی اللہ جل شانہ کی محبت کا متلاشی ہے، جو بھی اپنے اوپر اللہ جل شانہ کا رنگ چڑھانا چاہتا ہے، اس راستے سے گزرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے سپرد کرنا پڑے گا۔ پھر اس کا ایک اور لطیف سا پہلو دیکھیے، بعض اوقات کوئی مریض جب کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو پہلے چھوٹے موٹے ڈاکٹر اسے دیکھتے ہیں، اسے آرام نہیں آتا، پھر اس سے آگے بہت ڈاکٹر، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں ملک میں لے جاؤ، وہاں پہ جا کے اس کا علاج ممکن ہے۔ تو یہ گناہوں کے اندر ایک مبتلا شخص جس نے اپنی زندگی کا رخ کہیں اور موڑا ہوا تھا، تو اللہ جل جلالہ چاہتے تھے کہ اس کا علاج ہو جائے، اس کی روح کو وہ پاکیزگی مل جائے جو اللہ جل شانہ کی منشا ہے۔ تو پھر اس کو اس عظیم عبادت کے ذریعے پاک کرنے کا اللہ جل شانہ نے ارادہ کیا، اس کو اپنے گھر میں بلایا۔ ابھی تو لانگ حج کا پیکج بھی 40 دن سے زیادہ کا ہے، تو اس نے وہاں پہ جا کے جو چلہ کشی کی، جس نے اپنے 40 دن وہاں پہ لگائے، تو اللہ جل شانہ نے واپسی پہ اس کو ایسا کر دیا جیسا کہ ابھی ہی اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ اب زندگیوں میں یہ انقلاب اور گناہوں کے مرض سے چھٹکارا کیوں کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم حج کرنے کی کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو، مبارک سنتوں کو اختیار کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلے، اس راستے پہ چلے جہاں پہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جیسی جان ساران حقیقی جماعت نے چل کے دکھایا، جہاں پہ آل بیت اطہار نے چل کے دکھایا۔ وہ جب اس راستے پہ اسی طریق سے چلے گا تو اللہ جل شانہ اس کی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی شاندار فرما دیں گے، اور جب وہ واپس آئے گا تو پھر اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں حج جیسی عظیم عبادت کر کے آیا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کے اولیاء کی، ولیوں کی ایک نشانی ہے کہ ان کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو جب یہ بھی اس مبارک سفر سے واپس آئے گا تو اسے دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے گا، اللہ جل شانہ کی محبت میں وہ مبتلا ہو جائے گا، اس کو دیکھ کے لوگ ہدایت پائیں گے۔ ساتھیوں، یہ دل ایک آئینے کی مانند ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر زنگ پڑتا جاتا ہے، تو اس زنگ کو دور کرنے کا حج ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ بس میرے عزیزوں، اس مبارک سفر کو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے مطابق ادا کرو، انشاءاللہ اللہ جل جلالہ آپ کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔